بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ تعالی نے نوع انسانیت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی تنہائی اور وحشت دور کرنے کے لیے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ مرد و عورت کے اس اولین جوڑے کو اللہ تعالی نے دنیا میں اتارا اور ان دونوں سے نسل انسانیت کا ارتقاء شروع ہوا۔ مرد و عورت کا یہ رشتہ روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ باہمی محبت و مودت، ہمدردی و خیر خواہی اور سفر حیات کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے یہ بے حد ضروری بھی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کے ساتھ ساتھ نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہوا، جس کے آخری تاجدار خاتم النبیین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے، اور حضرت آدم و حوا سلام اللہ علیہم سے ازدواج کا جو تعلق قائم ہوا، اس کی سنہری کڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا خوبصورت اور لاسانی جوڑا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ قطع نظر اس کی درستی کے، البتہ یہ ضرور ہے کہ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں مرد کا جو سہارا بنتی ہے، اس کے گھر کے بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتی ہے، اسے بہت سی فکروں سے آزاد اور کئی جھمیلوں سے مطمئن کر دیتی ہے۔ یہ عناصر ضرور مرد کی کامیابی کے سفر کو آسان اور سہل کر دیتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منصب نبوت کی اہم ذمہ داری عائد ہوئی اور آپ پہلی وحی کے نزول کے بعد گھر تشریف لائے، تو یہ آپ کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ ہی تھیں جن کے تسلی آمیز کلمات نے آپ کی ڈھارس بندھائی، اور ان کے حوصلہ افزا کلمات نے آپ کو امید دلائی تھی۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جا کر ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی اطمینان میں اضافہ کرایا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر گھر تشریف لائے تھے، تو اس گھبراہٹ کے وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو بے سہارا کر دے۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، عاجز محتاج کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے خرچ برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آسمانی مذاہب کے بڑے عالم اور توحید پرست تھے، انہوں نے سارا ماجرا سنا تو کہا، اے بھتیجے خوش ہو جاؤ، یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ سکوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے دریافت فرمایا، کیا ایسا ہوگا؟ تو حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، جی ہاں، جب کبھی آپ جیسا دین لے کر کوئی نبی آیا تو ضرور اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ ملا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔
حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد زیادہ عرصہ حیات نہیں رہ سکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل فوت ہو گئے، لیکن ان کے انہی مذکورہ ایمان افروز کلمات جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق پر مشتمل ہے، ان کی بنا پر صحیح یہی ہے کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان فوت ہوئے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ واقعے سے ان کی سمجھداری، فہم و فراست، ایمان کی مضبوطی، یقین کی پختگی، ثابت قدمی اور بیدار قلبی کا ثبوت ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب انہی اوصاف کا تقاضا کرتا ہے۔ ام المومنین سیدۃ المسلمین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے اور ہجرت نبوی سے 68 سال قبل پیدا ہوئیں۔ سن عیسوی کے اعتبار سے یہ 6 صدی کا نصف یعنی تقریباً 555 یا 556 عیسوی بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی جانب سے یہ ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، جبکہ والدہ محترمہ کی جانب سے سلسلہ نسب یوں ہے: خدیجہ بنت فاطمہ بن زائرہ بن الاسم بن رواح الحرم بن حجر بن عبد بن محیط بن عامر بن لوی بن غالب بن فہر۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد سے جا ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ قریش ٹھہرتا ہے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، اور نکاح کے بعد آپ گھرانہ نبوت کی سب سے پہلی فرد ہیں۔ خانوادہ رسالت کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر اس مخلوق کے مزید 2 گروہ بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں پیدا فرمایا، پھر ان لوگوں کے قبیلے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا، پھر انہیں گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان لوگوں میں سے کیا جو گھر اور ذات کے اعتبار سے ان سب سے بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے: اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو فضیلت دی، اور کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس افضل ترین گھرانے کی افضل البشر ذات گرامی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ہونے کے ناطے مقام و مرتبے میں اعلیٰ و بالا نظر آتی ہے، جبکہ آپ کا اپنا گھرانہ بھی بزرگی میں ممتاز تھا۔ آپ کے خاندان میں ایسے بزرگ موجود تھے جو شرک و بت پرستی سے بیزار تھے اور تورات و انجیل کے عالم تھے، جس کی بنا پر وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے اور جانتے تھے کہ ان کا زمانہ قریب ہے اور وہ اولاد سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا ایک قابل فخر کارنامہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یمن کے آخری بادشاہ طبع نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑ کر یمن لے جانے کا ارادہ کیا تو جناب خویلد نے اسے منع کیا، اور بالآخر وہ اسے اس ارادے سے باز رکھنے میں کامیاب ٹھہرے۔ اس طرح حجر اسود کی حفاظت میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ نیز
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزرا کہ وہ انجیل کے بڑے عالم تھے، شرک سے بیزار اور موحد تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینے والے تھے۔ اپنے آباء و اجداد کی انہی صفات و خوبیوں کی بنا پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انہی کے رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ آپ انتہائی شرم و حیا والی خاتون تھیں، بت پرستی سے کوسوں دور تھیں اور اپنے چچا زاد حضرت ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی منتظر تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے قبل ہی آپ کے اوصاف کی بنا پر آپ سے متاثر تھیں، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی جناب خویلد کے انتقال اور پھر اپنے 2 شوہروں کی وفات کے بعد تجارت کی نگرانی خود کرتی تھیں، مگر بازار جانے کی بجائے اپنا تجارتی مال بھروسے مند لوگوں کے سپرد کر دیتی تھیں اور وہ نفع لا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر ہی میں رہ کر تجارت میں حصہ لیتی تھیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ بنو ہاشم کے سردار حضرت عبد المطلب کے پوتے اور جناب ابو طالب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر تجارت پر جانا چاہتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا ابو طالب کے مشورے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے جانے کی پیشکش کی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی اپنا سامان تجارت آپ کے حوالے کیا اور اپنے خصوصی غلام میسرہ کو آپ کا خیال رکھنے کی تاکید فرمائی اور آپ کے ساتھ دوسروں کی بنسبت دگنا معاوضہ دینے کا معاہدہ کیا۔ اس سفر تجارت میں میسرہ نے جن عجائب کا مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال بیچنے کے لیے بتوں کی قسم کھانے سے انکار فرما دیا۔ آپ کے بیچے و خریدے گئے مال میں غیر معمولی اضافہ و برکت نظر آئی، بادل آپ پر سایہ کیے رہتے۔ عیسائی راہب نستورہ نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ ان میں آخری نبی کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، نیز آپ کی امانت و دیانت، سچائی و راست بازی، جھوٹ و دھوکے سے اجتناب، صاف گوئی و معاملہ فہمی وغیرہ کئی خوبیاں دیکھیں۔ تو میسرہ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گوش گزار تمام احوال کیے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید گرویدہ ہو گئیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی بلندی اس قدر تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے خوش لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ بیوہ ہونے کے بعد بھی عرب کے رؤساء و سرداروں کی جانب سے نکاح کے پیام موصول ہوتے رہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریبی سہیلی حضرت نفیسہ بنت منیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تحریک کی۔ جانبین سے رضامندی ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست و محبوب چچا جناب ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ پیام نکاح لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کے چچا زاد بھائی عمر بن اسد آئے، مجلس نکاح منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جس میں انہوں نے کہا، ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی اور معاد کی اصل اور مضر کی جڑ میں سے پیدا کیا، اور ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے اور حرم کی دیکھ بھال کرنے والے بنایا، اور ہمارے لیے ہر قسم کی گندگی و برائی سے محفوظ گھر اور امن والا حرم بنایا، اور ہمیں لوگوں پر حکومت عطا کی۔ پھر یاد رکھیے کہ میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ اس صفت کا حامل ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی وزن کیا جائے تو یہ بڑھ جائے گا۔ یہ اگرچہ مال میں قلیل ہے، لیکن کیا ہوا، مال تو ڈھلتی چھاؤں اور بدلنے والی چیز ہے۔ محمد وہ ہے جن کی ہم سے رشتہ داری کو آپ لوگ پہچانتے ہیں۔ انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد کو پیغام نکاح دیا ہے اور اس کے بدلے مہر بھی دینا طے کیا ہے، وہ ادھار ہو یا نقد، میرے مال سے ہوگا۔ خدا کی قسم، اس کے بعد ان یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے چرچے اور ایک عظیم شان ہوگی۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی عمر بن اسد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ جملہ کہا: یہ محمد بن عبداللہ عالی نسب اور معزز جواں مرد ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 52.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشا چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا، اور آج کل عرف عام میں مہر فاطمی اسی کو کہا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکی تھیں۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جانے کے بعد اپنا تمام تر مال و دولت آپ پر نچھاور کر دیا اور خود کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ اعلان نبوت سے قبل خلوت نشینی کو پسند فرمانے لگے تھے، چنانچہ آپ کئی روز غار حرا میں مقیم رہتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کے انتظامات میں مشغول رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا تشریف لے جاتے وقت توشہ سفر باندھ کر ساتھ دیتی، اور بسا اوقات ضرورت پڑنے پر گھر سے کھانا تیار کر کے غار تک پہنچانے تشریف لے جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ نبھایا اور آپ کو کبھی تنہا و اکیلا نہیں چھوڑا۔ کفار مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقاطعہ کیا اور آپ اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 60 برس سے زائد ہو چکی تھی، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہیں اور اس سخت کڑے امتحان میں کھری اتریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پریشانیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کرتے، اور وہ اسلام کے سلسلے میں آپ کی سچی و مخلص مشیر کار تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی سب سے پہلی تصدیق
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی، اور بالاتفاق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی الاطلاق مردوں و عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان ٹھہریں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں نماز ادا فرماتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ سب سے پہلے نماز میں شریک ہوئیں۔ اس وقت نماز پنجگانہ فرض نہیں تھی، البتہ دن میں 2 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں سے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد ہوئی، جن میں 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے، اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد بھی انہیں یاد فرماتے رہتے۔ جب بھی گھر میں گوشت تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کو بھی ضرور بھجواتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کبھی کسی عورت پر رشک نہیں آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرماتے تھے۔ ایک بار آپ نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا، وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے مال سے میرے ساتھ اس وقت ہمدردی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے، جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمران، اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت مزاحم فرعون کی زوجہ ہیں۔ ایک بار جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر غار حرا جا رہی تھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کا اور میرا سلام کہیے گا، اور انہیں جنت میں ایسے مکان کی بشارت دیجیے جو موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ شور و شگب ہوگا اور نہ ذرا بھر کوئی تکلیف ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر دیکھا ہے، وہ موتیوں کے ایک ایسے مکان میں تھیں جس میں نہ کوئی شور و شغب تھا اور نہ ہی کوئی محنت و مشقت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل کے علاوہ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنے جو انعامات و احسانات شمار کروائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے ذریعے آپ کو آسودگی عطا فرمائی اور اسے اپنا انعام و احسان باور کرایا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے اپنے مال سے میرے ساتھ اس وقت ہمدردی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 25 برس رہیں، 15 سال اعلان نبوت سے پہلے
اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو 65 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں وصال پایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کو کفن دے کر مقام ہجون میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی رفیقہ و حبیبہ کو سپرد خاک کیا۔ آج وہاں جنت المعلیٰ کے نام سے قبرستان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کوئی بات نکل آتی تو آپ فوراً اس طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ایک بار سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد آئیں تو ان کی آمد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ ان کی آواز اپنی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھی۔